ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت حذیفہ ابن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ صحابی تھے اور کچھ صحابی آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اچانک ان کے درمیان میں حاضر ہو گئے، اور اللہ کے نبی نے ان صحابیوں سے پوچھا جو آپس میں بات کر رہے تھے، ان سے پوچھا کہ تم لوگ آپس میں کیا بات کر رہے تھے، کیا مشورہ چل رہا تھا، کس چیز کا ذکر کر رہے تھے؟ تو صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں، ہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائے۔ کتنی نشانیاں؟ 10 نشانیاں، کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دھواں کا نکلنا، دھواں، آگ سے جو دھواں نکلتا ہے وہ دھواں کا نکلنا ایک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دابۃ الارض کا خروج ہونا دوسرا۔ تیسرا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال کا ظہور ہونا۔ چوتھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا آسمان سے اترنا، نازل ہونا۔ پانچواں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا اور مشرق میں ڈوبنا۔ چھٹا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہونا۔ اور ساتواں، آٹھواں، نواں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 مقامات پر زمین دھس جائے گی۔ 3 مقامات پر مغرب کی طرف زمین دھسے گی، مغرب کی طرف، اور مشرق کی طرف زمین دھسے گی، اور جزیرۃ العرب کے اندر زمین دھسے گی۔ اور 10واں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یمن کا ایک شہر ہے، یمن سے ایک آگ نکلے گی، ایک آگ اٹھے گی، اور تمام لوگوں کو وہ آگ ہانکتی ہوئی حشر کی میدان کی طرف لے جا رہی ہوگی۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یمن کا ایک شہر ہے جن کا نام عدن ہے، اس شہر کے بارے میں فرمایا کہ اس شہر سے وہ آگ نکلے گی۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک یہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ پہلے نمبر پر دھواں، میں 10 نشانیوں کو تو نہیں بتلا سکتا اس وقت میں، لیکن 1-2 نشانیوں کو بتلا دوں۔ فرمایا کہ مشرق کی طرف سے دھواں نکلے گا، اور نکلنے کے بعد میں پوری زمین پر، پوری دنیا پر وہ دھواں چھا جائے گا۔ اچھا آپ سوچو، غور کرو، ایک کمرے کے اندر دھواں ڈال دو اور اس کمرے کے اندر 2-4 آدمی کو بند کر دو، اس دھوئیں کے درمیان میں، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس دھوئیں کی زہریلی گیس کی وجہ سے انسان کا کیا حال ہوگا؟ ناک کے ذریعے سے دھواں اندر جائے گا، دماغ پر چڑھ جائے گا، انسان کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بے ہوش ہو جائے، سردی، کھانسی، نزلہ، زکام ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، ہو سکتا ہے نا؟
ایسے ہی جب مشرق کی طرف سے وہ دھواں نکلے گا تو پورے روئے زمین پر وہ دھواں چھا جائے گا، اور چھانے کے بعد میں اس زمانے میں مسلمان بھی ہوں گے، اس زمانے میں منافق بھی ہوں گے، مشرکین بھی ہوں گے، کفار بھی ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام کے تمام لوگ اس زمانے میں موجود ہوں گے، اور وہ دھواں تقریباً 40 دن تک پورے روئے زمین پر رہے گا، 40 دن تک۔ اور اس وقت میں جو مسلمان ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے گا، مومن ایمان والوں کے اوپر رحم فرمائے گا، لیکن وہ بھی اس دھوئیں سے متاثر ہو جائے گا، مسلمان بھی، کہ اس دھوئیں کی وجہ سے ان کے سر میں درد ہوگا، کھانسی ہو جائے گی، سردی ہو جائے گی، بخار آ جائے، بیماری پیدا ہو جائے، یہ مسلمانوں کے اندر ایسا ہوگا۔ لیکن جو منافقین ہے، جو مشرکین ہے، جو کفار ہے، اس دھوئیں کی وجہ سے یہ لوگ بے ہوش ہو کر زمین پر پڑے ہوئے رہیں گے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ وہاں تو سمجھو ایک طریقے سے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس دھوئیں سے تو ہر انسان متاثر ہوگا، کون کس کو بچائے گا، کون کس کو اٹھائے گا، کون کس سے اس کی تکلیف پوچھے گا، اتنا موقع کہاں ہوگا، ہر انسان متاثر ہوگا اس دھوئیں سے، بے ہوش ہو کر کے زمین پر پڑے ہوئے ہوں گے، اور کئی دنوں کے بعد میں ان کو ہوش آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس عذاب کے زد میں مر بھی جائیں۔ یہ حضرت حذیفہ ابن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اور قرآن کریم کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ یوم تأتی السماء بدخان مبین، یہ دخان کا لفظ جو قرآن کریم کے اندر آیا ہے یہ دھواں، اس کا معنی ہے دھواں۔ اس دخان کے اس دھوئیں سے مراد وہی دھواں ہے جو مشرق کی طرف سے نکلے گا اور پورے روئے زمین پر چھا جائے گا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کے تابعی کا کہنا ہے کہ اصل میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بد دعا کر دی تھی، مکہ والوں کے لیے بد دعا کر دی تھی، اور 7 سال تک مکہ کے اندر بارش نہیں ہوئی تھی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھانے پینے کے سامان ختم ہو گئے تھے، دھوپ کی وجہ سے، گرماہٹ کی وجہ سے زمین پھٹنے لگی تھی، زمین پر کہیں گھاس کا نام و نشان باقی نہیں تھا، گھاس کی ہریالی ختم ہو چکی تھی، پیڑ پودوں کی ہریالی ختم ہو چکی تھی، پتے سوکھ گئے تھے، لکڑیاں سوکھ گئی تھی، اور وہ مکہ والے بے حد پریشان تھے۔ وہ کھال کو، وہ لوگ جانور میں جنگل کے اندر رہنے والے جانوروں کو وہ لوگ کھانے لگے تھے۔ بھوک اور پیاس کی شدت اتنی تھی کہ وہ لوگ اتنا زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہ آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے تھے، اور جب دھول اڑتی تھی تو ایک دھواں کی شکل میں ان کو آسمان میں دکھتا تھا۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ دھواں ہمارے لیے عذاب بن کر کے آیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ یوم تأتی السماء بدخان مبین کے اندر جو دھوئیں کا ذکر ہے، وہ اس دھوئیں سے وہی زمانہ مراد ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بد دعا کی تھی۔ بہرحال ایک نشانی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی قیامت کی، کہ دھواں کا مشرق کی طرف سے نکلنا اور پوری دنیا پر چھا جانا۔